بسم اللہ الرحمن الرحیم، وی لاگ نمبر 1 اور پیج ہے 197، 197 نمبر صفحہ ہے اور وی لاگ نمبر 1۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے معارف القرآن، یعنی قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہے۔ جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ وی لاگ نمبر 1، پیج 197۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ پھر سیکھ لیں آدم نے جب رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو وہ ہیں دوزخ میں جانے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خلاصہ تفسیر، بعد ازاں حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ یعنی معذرت کے کلمات کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے حاصل ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ندامت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور خود ہی معذرت کے الفاظ تلقین فرما دیے، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی تو توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی ہے بڑی توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ اور حضرت حوا کی توبہ کا بیان سورۃ اعراف میں ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی توبہ اور قبول توبہ میں آدم علیہ السلام کے ساتھ شریک رہیں، مگر معاف فرمانے کے بعد بھی زمین پر جانے کے حکم کا منسوب نہیں فرمایا، کیونکہ اس میں ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر تھیں۔ البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم زمین پر اترنے کا حاکمانہ طور پر بطرز سزا تھا، اب یہ حکم حکیمانہ انداز سے اس طرح ارشاد ہوا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ آلایا یعنی ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ اس بہشت سے سب کے سب، پھر اگر آوے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت یعنی احکام شرعیہ بذریعہ وحی، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، یعنی ان پر کوئی خوفناک واقعہ نہ پڑے گا، اور قیامت کے ہولناک واقعات سے ان کا بھی خوف زدہ ہونا اس کے منافی نہیں، جیسے کہ احادیث صحیحہ میں سب پر ہول اور خوف کا عام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حزن وہ کیفیت ہے جو کسی مضرت و مصیبت کے واقعہ ہو جانے کے بعد قلب میں پیدا ہوتی ہے، اور خوف ہمیشہ قبل وقوع ہوا کرتا ہے۔ یہاں حق تعالیٰ نے حزن و غم دونوں کی نفی فرما دی، کیونکہ ان پر کوئی آفت و کلفت واقع نہ ہوگی جس سے حزن یا خوف ہو۔ آگے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو اس ہدایت کی پیروی نہ کریں، فرمایا اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے اور وہ اس میں ہمیشہ کو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں حاضر ہوں گے، جو ہیڈنگ ہے ہمارا معارف و مسائل، اسی آیات پر ڈسکس ہوگی۔ نیکسٹ ویلاگ میں پہلا ویلاگ کمپلیٹ ہوا، دوسرا ویلاگ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے
کہ مدینہ دیکھوں، میں نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی شہر نبی، اور ان آنکھوں سے اب کیا کوئی جلوہ دیکھوں۔ بعد رحلت بھی جو سرکار کو محبوب رہا، اب ان آنکھوں سے میں خوش بخت وہ حجرا دیکھوں۔ جالیاں دیکھوں کہ درو جالیاں دیکھوں کہ دیوارو درو بام دم دیکھوں، جالیاں دیکھوں کہ دیوارو در و بام دم، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا دیکھوں۔ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔